آئیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو ایمان اور استقامت کی ایک لازوال داستان ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے بوڑھے شخص کی ہے جس کی زندگی ہمیں صبر کا حقیقی مطلب سکھاتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے بابا رحیم کی، ایک بہت ہی بوڑھے غریب آدمی کی جو بالکل تنہا رہتے تھے۔ آپ یوں سمجھے کہ ان کے چہرے کی ہر لکیر صرف عمر کا نشان نہیں تھی، بلکہ اس میں صبر، کڑی محنت اور گہری تنہائی کی ایک پوری داستان لکھی ہوئی تھی۔ بابا رحیم شہر سے بہت دور ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ ان کا کوئی اپنا نہیں تھا، نہ کوئی اولاد، نہ کوئی رشتہ دار۔ ان کی پوری دنیا بس دو چیزوں میں سمائی ہوئی تھی۔ ایک تو ان کی پرانی سی کلہاڑی جس سے وہ لکڑیاں کاٹ کر اپنا پیٹ پالتے تھے، اور دوسرا تھا اللہ پر ان کا پختہ یقین۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ سردیاں آ چکی تھیں، راتیں ٹھنڈی اور لمبی ہوتی جا رہی تھیں، اور بابا رحیم کے لیے اب ہر دن گزارنا ایک امتحان بن گیا تھا۔ انہیں لگا کہ اب وہ اکیلے یہ سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور تب انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اس رات بابا رحیم نے اپنی زندگی بھر کی کمائی نکالی، ایک چھوٹی سی پوٹلی جس میں تھے کیا، بس چند تانبے کے سکے اور 2-3 چاندی کے درہم۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان پیسوں سے وہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے ایک ساتھی خریدیں گے، کوئی جانور۔ اگلی صبح بابا رحیم جانوروں کے بازار پہنچے۔ ہر طرف شور، بھیڑ اور تاجروں کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن یہاں قسمت ان کا ایک اور امتحان لینے والی تھی۔ وہ جب بھی کسی اچھے مضبوط جانور کی قیمت پوچھتے تو تاجر ان کی غربت کا مذاق اڑاتے۔ کوئی کہتا، بابا اس کی قیمت تمہاری پوری زندگی کی کمائی سے زیادہ ہے، تو کوئی طنز کرتا، ان کے پاس تو اسے باندھنے کے لیے رسی خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ آخرکار تھک ہار کر ان کی نظر بازار کے ایک کونے میں کھڑے ایک بہت ہی کمزور اور زخمی خچر پر پڑی۔ بابا رحیم نے اپنی ساری جمع پونجی اس خچر کے مالک کے ہاتھ پر رکھی اور اس کی رسی تھام لی۔ یہ دیکھ کر بازار میں لوگوں کے کہکہے اور بھی بلند ہو گئے۔ کسی نے آواز لگائی، یہ خچر نہیں، اپنے لیے ایک نیا بوجھ خرید رہا ہے۔ لیکن بابا رحیم نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس خچر کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ گھر کی واپسی کا سفر شروع ہوا، مگر کہانی میں اصل موڑ تو اب آنا تھا۔ ایک ایسی کشمکش شروع ہوئی جس نے بابا رحیم اور ان کے اس نئے ساتھی کے رشتے کو پرکھنا تھا۔ جیسے ہی گاؤں کی طرف جانے والا سیدھا اور آسان راستہ آیا، خچر ایک دم وہیں رک گیا۔ اس نے اپنا رخ ایک تنگ، پتھریلے راستے کی طرف موڑ لیا جو ایک ویران جنگل میں جا رہا تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس راستے پر کوئی نہیں جاتا، یہ خطرناک ہے۔ بابا رحیم نے رسی کو بہت کھینچا، لیکن خچر اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد تھی، جیسے وہ کچھ جانتا ہو۔ بابا رحیم کے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا یہ جانور کوئی رہبر ہے، یا انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے؟ آخرکار انہوں نے ہار مان لی اور خچر کے پیچھے اس انجان راستے پر چل دیے۔ راستہ بہت مشکل تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں ایک پتھر سے ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑے۔ پاؤں زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ اس لمحے ان پر مایوسی چھا گئی۔ انہیں لگا کہ شاید بازار والوں کی بات سچ تھی، لیکن وہ خچر وہ کچھ دور کھڑا انہیں دیکھتا رہا، جیسے کہہ رہا ہو، اٹھیں، ہمت نہ ہاریں، منزل قریب ہے۔ بابا رحیم نے ہمت جمع کی اور لنگڑاتے ہوئے دوبارہ چل پڑے۔ یہ عجیب سفر انہیں اس ویران جنگل کی گہرائی میں ایک نامعلوم منزل کی طرف لے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آگے راستہ ہی نہیں تھا۔ سامنے بس ایک بہت بڑی چٹان تھی۔ ایسا لگا جیسے سارا سفر، ساری تکلیف، سب بیکار گیا۔ بابا رحیم کا دل بیٹھ گیا۔ تبھی اس خچر نے کچھ عجیب کیا۔ وہ چٹان کے پاس گیا اور اپنے خروں سے زمین کھودنے لگا۔ پھر اس نے کانٹے دار جھاڑیوں کو ہٹانا شروع کیا، اور ان جھاڑیوں کے پیچھے چٹان کے اندر ایک تنگ سا راستہ نظر آنے لگا۔ بابا رحیم ہمت کر کے اس تنگ راستے میں داخل ہوئے۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، لیکن دور کہیں ایک ہلکی سی سنہری سی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ جب وہ رینگتے ہوئے کھلی جگہ پہنچے تو جو منظر سامنے آیا اس پر آنکھوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک چھپی ہوئی غار تھی، اور ہر طرف سونا چمک رہا تھا۔ زمین پر، دیواروں پر، ہر جگہ سونے کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر بابا رحیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ وہیں سجدے میں گر گئے اور ان کی زبان سے بس یہی نکلا، اے اللہ، تو اپنے بندوں کو کس کس طرح نوازتا ہے۔ وہاں لالچ کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ بابا رحیم نے صرف اتنا سونا لیا جتنا وہ اور ان کا خچر آسانی سے اٹھا سکتے تھے۔
उन्होंने बोरियां खच्चर की पीठ पर लादीं और वापस उसी दुनिया की तरफ चल पड़े जिसने कुछ देर पहले उनका मजाक उड़ाया था। किस्मत भी क्या चीज है। एक दिन पहले जो शख्स चंद सिक्कों का मोहताज था, आज उसकी दौलत का कोई शुमार ही नहीं था। कल तक वो एक फकीर थे और आज बाजार के सबसे अमीर तरीन इंसान थे। अगली सुबह बाबा रहीम उसी बाजार में वापस आए। वही ताजिर जो कल उन पर हंस रहे थे, आज उनके सामने आंखें झुकाए हैरत से गुंग खड़े थे। बाबा रहीम एक एक करके उनकी दुकानें खरीद रहे थे और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन असल कहानी दौलत मिलने की नहीं बल्कि उसके बाद की है। आइए देखते हैं कि इस दौलत का हकीकी मतलब क्या था और इस कहानी का आखिरी और सबसे अहम सबक क्या है। कुछ लालची ताजिरों ने भी इस जंगल में खजाना ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो हमेशा नाकाम रहे। दूसरी तरफ बाबा रहीम ने इस दौलत को अल्लाह की अमानत समझा और इसे गरीबों और ज़रूरतमंदों पर खर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुसाफिरों के लिए पनाहगाहें बनवाईं और भूखों के लिए लंगर खाने खोले। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबर। और सबर का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। सबर का मतलब है मुश्किल से मुश्किल हालात में, यहां तक कि जब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हों, तब भी अल्लाह पर यकीन रखते हुए साबित कदम रहना। वक्त गुजरता गया और वो वफादार खच्चर, जिसका मकसद पूरा हो चुका था, एक दिन पुरसकून तरीके से इस दुनिया से चला गया। वो बस एक जरिया था, एक खामोश रहनुमा जिसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। बाबा रहीम अपनी बाकी जिंदगी लोगों को यही सिखाते रहे कि कभी किसी कमज़ोर नज़र आने वाली चीज़ को हकीर मत समझना, क्योंकि अल्लाह का रिज़्क़ और उसकी मदद किसी भी जरिए से आ सकती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है, क्या वाकई जिसे दुनिया कमज़ोर समझती है, असल ताकत वहीं नहीं छुपी होती?